أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو لاسٹ ویک کی ایبسنس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ سے سلسلہ اپنا شروع کرتے ہیں، اور جو ہم نے لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے جو آیت کی تھی وہ تھی یسألونک عن الخمر والمیسر. وہیں سے شروع کریں گے کیونکہ اس آیت کا آخری حصہ جو تھا وہ ہم نے نہیں کیا تھا، اور اس آیت کا آخری حصہ جو ہے اس کی اگلی آیت سے متصل ہے which is very interesting. تو آج کا جو ہے لیسن پھر شروع کرتے ہیں ریسیٹیشن کے ساتھ. تو ہم آیا نمبر 219 سورۃ البقرہ ادھر سے ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ العظیم. تو اب ہم آتے ہیں ورڈ بائی ورڈ میننگ کی طرف. لاسٹ ٹائم جب ہم جو آیت ہم نے کی تھی وہ آیت کو ہم یہ ہم کور کر چکے ہیں ورڈ بائی ورڈ میننگ کی، اور وہ تھی کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آپ سے خمر
اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان کو آپ بتا دیجئے کہ ان کا جو گناہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے ان کے فائدوں کے مقابلے میں، یعنی اس میں فوائد ہیں لیکن جو گناہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو جو کچھ زائدہ ہے، جو کچھ ایکسٹرا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم تفکر کر سکو۔ اب اس کے بعد والی آیت جو ہے فی الدنیا والآخرہ، تم جو ہے غور و فکر کر سکو، تم تفکر کر سکو، تم اس کے اوپر پونڈر کر سکو، فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو ہے تم سوچو کہ یہ تمام جو میٹرز ہیں یہ دنیا سے بھی ریلیٹڈ ہیں اور آخرت سے بھی ریلیٹڈ ہیں۔ فی کا مطلب کیا ہے؟ میں، ان، دنیا، دنیا، والآخرہ اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ واو جو ہے اور یسألونک میں کتنے ورڈ ہو گئے؟ ایک ہو گیا یسألون، وہ آپ سے پوچھتے، آپ کا ورڈ نہیں ہے اس میں، صرف ہے پوچھتے ہیں، اور کا جو ورڈ ہے آپ سے پوچھتے ہیں، وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا۔ عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں، ان جو ہے وہ پریپوزیشن ہے، وہ حرف جر ہے، اباؤٹ اور بارے میں، یتامہ یتیم کی جمع کی پوچھتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اصلاح سیٹنگ the affairs right، یعنی اصلاح کا ورڈ اردو میں بھی ہے، لہم لام جو ہے یہاں پہ حرف جر ہے، واسطے، ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان کے واسطے خیر، یعنی ان کی میں اصلاح کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ وَإِن، اور اگر، تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو ملا لو اپنے ساتھ، یعنی خلط ملت کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں خلط ملت کر دینا، مکس کر دینا، تو خالطو کا مطلب ہے کہ مکس کر دینا، ہم ان کو، جو اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ ان کو اگر ملا لو، ان یتیموں کو ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، سو اخوان بھائی، کم اٹیچ پروناؤن تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے لفظ جلالہ، اور پھر اس کے بعد یعلم، اللہ جانتا ہے، مفسد کو، مفسد کسے کہتے ہیں؟ جو خرابی پیدا کرنے والا، فساد کرنے والا، من المصلح، من is from، سے، مصلح اصلاح کرنے والا، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا، ولو، وا جو ہے وہ اینڈ، لو کا مطلب اگر، اگر شاء اللہ، اللہ چاہتا، انشاء کہتے ہیں نا، انشاء اللہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے، تو یہ وہی ہے، شاء کا مطلب ہے چاہنا، اللہ جو ہے اللہ چاہتا، لا آنتکم، لا جو ہے وہ ضرور توکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے یہاں پر، لَأَعْنَتَكُمْ، تم کو مشقت میں ڈال دیتا، کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ تم کو اللہ جو ہے مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ عزیز ہیں اور حکیم ہے۔ تو یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت جو ہے پہلی بات ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تفکر کرو دنیا میں اور آخرت میں، اپنے تمام معاملات کو جوڑو، ایک ون ڈائمینشنل دنیا میں نہیں رہو، عالم الغیب یہ جو ہے وہ بھی تمہاری اصل حقیقت ہونی چاہیے، تم ایمان والے ہو، اور دنیا کے بارے میں جو ہے اس طرح سے سوچو کہ آخرت جو ہے تمہارے سامنے ہو، اور تم ہر چیز کے بارے میں فیصلہ کرو۔ تو وہ پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں، تو یتیموں کی جب کو اس زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اور بچے یتیم ہو گئے، اور یتیم جو ہوتے تھے ان لوگوں کی دسترس میں آتے تھے، تو یتیموں کی پراپرٹیز ہوتی تھیں، یتیموں کا مال ہوتا تھا، تو 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اصلاح بہتر ہے، یعنی معاملات کو جوڑ کے رکھو،
اب لوگ جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بہانے سے جو ہوتے ہیں وہ کھا جانا چاہتے ہیں یتیموں کا مال۔ دوسری طرف ہے کہ جو لوگ اتنے کیئرفل ہوتے ہیں کہ وہ ایک پائی کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہتے چاہے وہ خود مفلسی میں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اصلاح بہتر ہے، اگر تم ان کو ملاتے ہو تو تمہارے بھائی ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تم اصلاح کرنا چاہ رہے ہو، یعنی یہ کہ تم جو ہے بہتری کے لیے کہ تم اس میں سے کچھ ایکسپنسز اگر جو ہے ان کے پیسوں میں سے لینا چاہتے ہو کہ ان کے کہ آسانی کے لیے، اور تمہاری پوری نیت ہے کہ وہ پیسہ جو ہے ان کا وہ واپس لوٹا دو گے، وہ بہتری کی تمہاری جو ہے وہ نیت ہے، تو اٹ از اوکے۔ لیکن اگر تمہاری یہ نیت ہے کہ تم اس بہانے ان کا مال ہڑپ کر لو گے تو تم مفسد ہو، تو اللہ تمہاری دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پہ سختی کر دیتا، یعنی بہت سخت احکامات آ جاتے کہ اس میں سے تم ایک پائی کو بھی جو ہے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ عزیز ہیں یعنی غالب ہیں اور حکیم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات میں حکمت ہے۔ تو عزیز ہے، یہاں پہ یہ دونوں نام بڑے ریلیونٹ ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تم دسترس کو جانو کہ اللہ تعالیٰ جو عزیز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تمام چیزوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے آسانی بھی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی احکامات میں جو ہے وہ آسانی پیدا کی ہے تمہارے لیے، تو اس کو بھی جو ہے تم جانو۔ ٹھیک ہے، تو ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات اور اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس میں حکمت ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ العزیز ہے، وہ زبردست ہے، وہ حاوی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تم جو مشرک عورتیں ہیں، جو the polytheistic women، جو کہ مشرک جو عورتیں تھیں، جو کافر تھے، جو کفار تھے، ان سے تم نکاح نہیں کرو۔ ولا واو جو ہے اور لام الف لا نہیں، تنکحو نکاح کرو، مشرکاتی مشرک عورتوں سے تم ان سے نکاح نہیں کرو، حتی یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو شرط کیا بتائی گئی کہ ایمان جو ہے وہ شرط ہے۔ ولا امتم مؤمنتن، ولا امتن اور بے شک البتہ جو ہے بلیونگ وومن، مؤمنہ، بلیونگ بانڈز وومن، یعنی کہ کوئی عورت جو غلامی میں ہو اور مومنہ ہو یعنی سٹیٹس اس کا جو ہے وہ لوور ہے، خیر من مشرکات، وہ بہتر ہے، خیر بہتر ہے، من فرام سے، مشرکات وہ شرک کرنے والی عورت سے بہتر ہے، ولو اعجبتکم، واو جو ہے کا کیا ہے، اور لو اگرچہ، اعجبتکم وہ تمہیں بھلی لگے۔ اعجبتکم کا کیا مطلب ہے کہ کوئی چیز آپ کو اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں ورڈ عجیب، رائٹ؟ عجیب عربی میں جو ورڈ ہے عجیب، عجب ہونا، کہ کوئی چیز آپ کو، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز جو ہوتی ہے، کوئی چیز اتنی خوبصورت ہو یا اس کے اندر ایسی اٹریکشن ہو کہ آپ کو وہ حیرت میں ڈال دے، وہ آپ کو اس میں ایک مسٹری ہے۔ تو اعجبت کو مطلب کا مطلب یہ کہ وہ عورت تم کو ایک مسٹری میں ڈال دیتی ہے، تم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہو، ایک اٹریکشن ہوتی ہے نا، کوئی چیز ہوتی ہے آپ کو ایک دم سے آپ کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے، اس قدر وہ اس میں ایک کشش ہوتی ہے، ایک مسٹری ہوتی ہے، تو اس میں تم ایک اپنی پسندیدگی کی طرف سے اس چیز کو اپروچ کرتے ہو۔ تو وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مومن جو عورت ہے، چاہے وہ غلامی کے سٹیٹس میں ہو، وہ ایک مشرک عورت سے، چاہے اس کا ہائر سٹیٹس ہو، بہتر ہے، چاہے حالانکہ تم کو وہ مشرک عورت جو ہے زیادہ پسند آ رہی ہے، زیادہ اس کی خوبصورتی کی طرف تم مائل ہو رہے ہو، زیادہ تم اٹریکٹ ہو رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایمان والی عورت جو ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا گیا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم نہیں نکاح کرو
یعنی نکاح میں نہیں دو، یہاں پہ جو ورب ہے وہ چینج ہو گیا ہے کہ تنکحوا المشرکین، یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم اگر ولی ہو، تمہیں اپنی بہن کی شادی کرنی ہے، اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، یا کسی کی جس کے تم ولی ہو، ولا تنکحوا المشرکین، تو مشرکوں سے نکاح نہیں کرو، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ جو غلام ہے مؤمن، یعنی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ چاہے کوئی غلامی کے سٹیٹس میں ہو اور مؤمن ہو، خیر، وہ بہتر ہے، من کہ من مشرکن، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور وہ مشرک سے بہتر ہے حالانکہ وہ تمہیں اعجبکم، وہ تمہیں بہتر لگیں، یعنی تمہیں وہ پلیز کریں، وہ تمہیں بھلے لگیں، وہ تمہیں اپنی طرف اٹریکٹ کریں۔ اولئک یدعون الی النار، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہی لوگ جو ہیں، یعنی کہ جو مشرک ہیں، اگر تم ان سے شادی کرتے ہو تو وہ تم کو بلاتے ہیں، یدعون بلاتے ہیں، الی ٹورڈز، یہ حرف جر ہے، کی طرف، نار، وہ تمہیں آگ کی طرف، دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یدعو، اللہ تعالیٰ تم کو بلاتے ہیں، الی الجنہ، جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، والمغفرہ، اور اپنی بخشش کی طرف، forgiveness کی طرف، معافی کی طرف بلاتے ہیں، بِإِذْنِ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ، اور بِإِذْنِ میں کتنے ورڈ ہو گئے؟ بِإِذْنِ میں 3 ورڈز ہیں، با ایک جو ہے وہ شروع میں حرف جر ہے، ساتھ، ود، اذن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اجازت دینا، ہی جو اینڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک اٹیچ پروناؤن ہے کہ اس کی مدد، اس کی اذن سے، اللہ تعالیٰ اپنی اذن سے، اپنی پرمیشن سے تم کو جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف جو ہے وہ بلاتے ہیں، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، واو، اور یبین، بیان کرنا، اور کھول کے واضح کر کے بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آیاتی ہی، آیات، آیت کی جمع، ہی اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اس کی آیتیں، اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں، للناس، للناس میں لام حرف جر، اور ناس جو ہے انسان، تو واسطے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلہم، تاکہ وہ سب، ہم جو ہے وہ پھر اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ تاکہ سب، وہ سب، یتذکرون، نصیحت پکڑ سکیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری جو ہیں وہ آیتیں ہو گئیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے آیت جس پہ ہم رکے تھے وہ تھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی تھی اس کے، لیکن اینڈ میں جو آیت جو ختم جس نوٹ پر ہوتی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، یعنی زیادہ جو تمہارے پاس جو ایکسٹرا ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ اسپیشلی یہ آیت بڑی ریلیونٹ ہے کہ بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں، جس میں کہ خمر یعنی شراب اور نشہ آور چیزیں، اور نمبر 2 جو گیملنگ، اس آیت کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا کہ مطلب دوسری آیت بھی نہیں آئی، یہی آیت میں پوچھا گیا کہ کیا خرچ کریں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ قُلِ الْعَفْوَ جو ہے، تو یہ اسپیشلی ہم جو بھی چیز آپ کے پاس زائد ہے اس میں سے آپ خرچ کریں، لیکن اس آیت کے اینڈ میں آنا جو ہے وہ اس بات کی جو ہے نشاندہی کرتا ہے کہ وہ لوگ جو ایڈکشنز میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو جو پیسہ جو ہوتا ہے وہ تو پیسے کو اپنے آگ لگاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈرگز میں، الکوہول میں یا گیملنگ میں، یہ جو شراب اور جوئے کی لت جسے کہتے ہیں، اس کو لت کہتے ہیں۔ لت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایڈکشنز ہیں، جس کو پڑ جاتی ہے تو وہ پانی کی طرح پیسے کو اپنے پھونکتا ہے، اور جو ہے وہ کتنی کتنی لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں، اٹھا کر کیا کیا چیزیں داؤ پہ لگا دی جاتی ہیں۔ تو خاص طور پہ آپ دیکھیے اس آیت کی حکمت
کہ اس آیت میں یہ چیز کی گئی کہ ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنا جو، اگر ان کے پاس فالتو اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس کو جوئے میں لگانے جا رہے ہیں اور ایسی چیزوں میں برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ان کو بالکل ناکارہ بنا دیں، جو نشہ آور چیزیں ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ پیسہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں اور اپنے آپ کو اس فتنے سے نکالیں۔ تو خاص طور پر یہ چیز جو ہے زیادہ سختی کے ساتھ جو ہے یہ بیان کی گئی، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ از ناٹ کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ایکسٹرا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی راہ میں تو نہیں دے دیتا، اس میں تو ایک پرسنٹیج ہے جو زکوٰۃ میں بتائی گئی، اس کے بعد صدقہ بھی بتایا گیا، اور صدقہ ظاہر یہ بات ہے جتنا زیادہ انسان دے اتنا بہتر ہے۔ تو قل العفو کا جو میننگ ہے وہ ہم سب پر بھی لگتا ہے کہ بھئی جو چیز ایکسٹرا ہے وہ انسان خرچ کرے اللہ کی راہ میں، لیکن خاص طور پہ جو تخصیص آئی ہے اس آیت کے اینڈ میں، اس چیز کا بیان ہونا جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسپیشلی وہ لوگ جو کہ جوئے میں اور شراب میں یعنی ڈرنکنگ میں اور گیملنگ میں اپنا پیسہ جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس فتنے سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کہ اپنی جو ایکسٹرا جو پیسہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ تم تفکر کر سکو، اب تفکر کر سکو کہ تم ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکو۔ اگر اب ہم ابھی مے بی پروبلی نیکسٹ کلاس میں یہ جو ہم ابھی جو آیتیں کور کر رہے ہیں ان کو اوور آل ہم زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے، لیکن ایک چیز آپ دیکھیے کہ یہ جو آیتیں جو آ رہی ہیں اس کے اندر آ، آ، یہ ایلیمنٹ ہے کہ کوئی چیز کو آپ کو تفکر کرنے کا ایلیمنٹ کیا، کیونکہ جیسے آپ شراب اور جوئے کے بارے میں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں تمہارے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن تم یہ جانو کہ اس کا جو گناہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے، اور وہ گناہ جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے، اور وہ ایک سوشل طور پہ بھی اور انسان کی اپنی مورل لیول پر بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہیں یہ چیزیں۔ اور تم تفکر کرو کہ یہ کیا از اٹ سم تھنگ ریئلی گڈ فار می، کہ کیا اس میں واقعی میں میرے لیے خیر ہے کہ جو چیز مجھے اس قدر برباد کر دے، تو کیا میں چھوٹے سے نفع کے لیے جو ہے اپنی آخرت اور دنیا اس کو دونوں کو تباہ کر دوں؟ تو اس لیے جو ہے نیکسٹ آیت جو آج ہم نے کی وہ کیا ہے کہ فی دنیا والآخرہ، کہ تم سوچو کہ دنیا کے لیے تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور اس سے بڑھ کے تم دیکھو کہ آخرت میں تمہارے لیے کیا چیز مفید ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس لوگ آئے اور آپ سے پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں۔ تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو تمہاری نیتوں کے اوپر ہے کہ تم کس نیت سے کیا کام کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور اگر تم ملاتے ہو ان کے پیسے کو اپنے پیسے کے ساتھ لیکن اصلاح کی غرض ہے، یہ نہیں ہے مطلب کہ ان کے مال کو ہڑپ کر جاؤ، تو اللہ جانتا ہے کہ کون مصلح ہے اور کون مفسد ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے پچھلی آیتوں میں بتایا گیا کہ کسی چیز کا نفع ہے اور کسی چیز کا جو ہے وہ گناہ ہے، تم اس چیز کو سمجھو۔ تو یہاں پر بھی جو تمہارے اعمال ہیں، جب تم کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہو، تو اس کا جو مال ہے اور اس کا جو پیسہ ہے وہ کس نیت سے جو ہے تم خرچ کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ اب اگین اب تھرڈ جو سیٹ آف آیتیں ہیں جو آج آ رہی ہیں، وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یہ اب آیت جو ہے آج ہم اس کو ذرا ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ بڑی عجیب و غریب اس میں ایک جو بات جو کی گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں نکاح نہیں کرنا کسی بھی مشرک عورت سے جب تک کہ وہ ایمان لے کر آئے، اور سیم حکم دیا گیا کہ تم اپنی جو خواتین ہیں وہ بھی نکاح نہ کریں مشرک مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ایون اگر سٹیٹس لوور بھی ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں جو ہے ایمان والوں کا سٹیٹس ہائر ہے اور وہ بہتر ہے۔ اور جو ورڈ یوز کیا گیا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ کہ عجب کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند آ جائے، انفیچویٹ ہو جائیں آپ کسی چیز سے، کوئی چیز آپ کو جو ہے بہت مسٹیریس لگتی ہے، کوئی انٹریگ کرتی ہے، جس طرح سے جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے
ہر انسان جو ہے وہ اپنی اپنی ذات کے محور میں ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی ذات کے محور میں ہے، اور ایک انسان جو ہے محبت کا متلاشی ہے. انسان کو محبت کی تلاش ہے، اور اس کو دوسرے شخص کے اندر جو ہے جو چیز جو انٹریگ کرتی ہے، جو پسندیدگی اس کو جو وہ پسند کرتا ہے، تو ایک فزیکل اٹریکشن ہوتی ہے. اور اس فزیکل اٹریکشن کے ساتھ یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذات کا جو ایک شیش محل بناتا ہے وہ اس کو دوسری کی ذات میں نظر آتا ہے کہ یہ شاید مجھے جو ہے نا شی لوز می یا ہی لوز می. جو ایک فیلنگ ہوتی ہے انسان کو کہ لگتا ہے کہ کہ یہ ایسی محبت ہے اور یہ ایسی کشش ہے کہ جو ہے مجھے اسی کی تلاش تھی. ساری دنیا جو ہے وہ کتنی لو سٹوریز اور کتنے لو سانگز اور کتنی یہ جو ہے یہ چیز بنا چکی ہے کہ بھئی محبت سے بڑھ کے جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس محبت کی جو ہے وہ تلاش ہوتی ہے. لیکن کیا وہ محبت واقعی محبت ہوتی ہے، یا اٹ از جسٹ دا کویسٹ فار دی ان نون، یا آپ کسی مسٹری کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں؟ اور کوئی چیز ایسی ہے جو وَعَجَبَكُمْ، جو اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا وَعَجَبَتْكُمْ، کہ تم کو ایک الیورنگ چیز ہے، کوئی ایک ایسی کشش ہے جو تم کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. جس طرح سے لوگوں کی ایک لو آف دا جسے کہتے ہیں کہ لوگ شراب کے کو اس قدر پسند کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے وہ ان کو سکون عطا کرتی ہے، اور وہ ان کو جو ہے وہ ایک لو آف دا بوٹل کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، تم تفکر کرو اور تم سوچو فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ دنیا کا سفر اور آخرت کا سفر ہے کیا. اب میں اس چیز کو آپ کو جو ہے وہ سمجھانا چاہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک عورت کو جو ہے فار میرج شی کین بی چوزن فار 4 ریزنس، یا تو اس کی ویلتھ کے لیے، اس کی دولت کے لیے، یا اس کے سوشل سٹیٹس کے لیے، یا پھر اس کی خوبصورتی ہو گئی اور ریلیجن. لیکن جس نے بھی سو میری دا ریلیجس ون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت سے شادی کرو کہ جو دیندار ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہی اسی بات کی تائید کرتی ہے، اسی آیت کی تائید کرتی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی. اب میں آپ کو اس چیز کو جو ہے ایک ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. سورہ لقمان کی آیت ہے. لقمان جو تھے علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کو جب وہ ایڈوائز کرے تھے، پوری آپ کو پتہ ہے سورہ لقمان جو ہے بڑی یونیک سی سورہ ہے، اور اس میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بڑی نصیحتیں کی. اس میں انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا، یا بنیا، اپنے پیارے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ یا میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہ انہوں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی ایک چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی پتھر کے اندر چھپی ہو، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو لے کر آ جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو لے کر آ جائیں گے. ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ وہ بڑا باریک بین ہے، اور وہ بڑا جسے کہتے ہیں اویئر، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے خبیر ہے، وہ جانتا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو اور کسی پتھر کے اندر چھپی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ لے کر آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لطیف ہے اور وہ خبیر ہے. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ایک رائی کے برابر کے دانے کی چیز کو بھی لا سکتا ہے، کسی پتھر سے پتھر دل کے اندر بھی کوئی کسی کی محبت چھپی ہوئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو نہیں لا سکتا؟ اس کو نکال کر نہیں لا سکتا؟ اس کی ذات جو لطیف ہے، جو خبیر ہے، جو جانتی ہے تمام چیزوں کو جو کہ ظاہر ہیں اور تمام چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں. ایک اگر کسی دل کے اندر جو پتھر بھی ہو چکا ہو،
اس کے اندر اگر ایک رائی برابر بھی کسی کی محبت ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اس محبت کو نہیں لا سکتا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ خزانوں کا مالک ہے. یہ بات جو ہے، محبت بھی جو ہے وہ رزق کی طرح ہے. محبت بھی جو ہے وہ رزق کی طرح ہے. اور جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے پہلے کرتے ہیں، یعنی جس کا رب ہے اس کا سب ہے، جس کا رب ہے اس کے لیے سب ہے، رائٹ؟ تو یہ ہماری جو ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایمان والا جو ہے وہ پرائیورٹی ہونی چاہیے ہماری، تو ہم نے پرائیورٹی کس کو دے دی؟ ہم نے رب کو پرائیورٹی عطا کر دی. اور اگر رب پرائیورٹی ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کسی دل کے اندر، کسی کٹھور دل کے اندر دانے برابر بھی، رائی برابر بھی محبت ہوگی، اللہ نے اگر میرے رزق میں لکھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آ جائے گا. اور اگر نہیں ہوگی محبت تو چاہے انسان رلتا رہے، چاہے ساری زندگی اسکیمیں بناتا رہے، چاہے دنیا جہاں کی کچھ بھی کرتا رہے، آپ کا جو کشکول ہے وہ خالی کا خالی رہے گا. تو بات کس پر آئی؟ بات ایمان پر آئی. بات کس پر آئی؟ بات ایمان پر آئی کہ جان لیں کہ محبت بھی ایک رزق کی طرح ہے. محبت یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان سمجھے، ورنہ ان دنیا کی جو یہ جو محبتیں ہیں، جو اعجبکم و اعجبتکم، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، جو ایک جو مسٹری ہے، یہ دنیا کی یہ جو محبتیں ہیں، یہ کنویں کی طرح ہیں. جیسے کنویں ہوتے ہیں نا، کنویں کا پانی ہوتا ہے، اور پھر وہ پانی جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ ڈرائی اپ ہو جاتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس سے وہ گزرے، میرا حال بھی نہ پوچھا، رائٹ؟ تو میں کیسے مان جاؤں وہ دور جا کے روئے. تو وہ والی بات ہے کہ محبتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی طرح ہیں، اور یہ کنویں جو ہوتے ہیں محبت کے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ان کو بھرتا ہے. انسان جب ہوتا ہے، جب اس کو صرف اور صرف سپرفیشل چیزوں کی طرف جاتا ہے تو یہ کنویں جو ہوتے ہیں بڑی جلدی خشک ہو جاتے ہیں. اگر خالی فزیکل اٹریکشن ہے، یا خالی سیکشول اٹریکشن ہے، یا خالی جو ہے کسی کے پیسے کی اٹریکشن ہے، یا کوئی ایسی مسٹری ہے کہ آپ اس کی طرف کر رہے ہیں، وقتی طور پر تو جذبات کا اشتعال جو ہے وہ ایک چیز ہے، وقتی طور پر جو ایک آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ ایک چیز ہے، لیکن اس کے اندر وہ سسٹیننگ پاور نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی حسین سے حسین عورتوں کو سے لوگ جو ہیں گر پڑ کے شادی کرتے ہیں، اور ان سے ایسے بیزار ہو جاتے ہیں کہ ان کو طلاق دے دیتے ہیں. وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں پیسوں والی شادیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مسٹری تھی، وہ ایک جانے کی ایک ہرس تھی، ایک وحشت کی طرح انسان کے اوپر جو ہوتے ہیں جذبات اس کے جو ہیں وہ چھا جاتے ہیں. اور پھر وہ جذبات جو ہوتے ہیں انسان کے جو اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو لگتا ہے کہ اس وقت اس کو لگتا ہے کہ بس یہ نہیں ملے گی چیز تو مجھے بس، میرا تو جسے کہتے ہیں کہ میری زندگی ہی یہی ہے. لیکن جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس چیز کی جو وہ کشش تھی، اور وہ جو تھی، وہ جو کنویں جیسے میں کہہ رہی ہوں وہ سوکھ جاتے ہیں بڑی جلدی. ان کی وہ سسٹیننگ پاور نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چیز اب آپ کے جو ہے دسترس میں آ گئی، وہ چیز آپ نے حاصل کر لی. اور ایونچولی پھر وہ جو ہے وہ محبتیں جو ہیں وہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. لیکن کچھ ایسے بھی تو کنویں ہیں جو آب زمزم جیسے ہیں، جن کا پانی کبھی نہیں ختم ہوتا. وہ اللہ کے توکل پر، اللہ کے ایمان پر کھدنے والے زمین کے ایسے کنویں ہیں کہ کتنے پیاسے، کہاں کہاں سے دور سے آئے ہوئے پیاسے، کہاں کے بیمار آ کے شفا یاب ہوتے ہیں. کس قدر لوگ جو ہیں وہ پانی پیتے ہیں، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کنواں جو ہے وہ دنیا میں نہیں کھدا گیا، وہ تو اللہ کے توکل پہ، اللہ کے ایمان کی طاقت کے دم سے جو ہے وہ جو ہے وہ کنواں جو ہے وہ اس کا پانی ابلا، اور اب تک ابلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ محبتوں کی بھی یہی نوعیت ہے کہ جو محبت جو ہوتی ہے وہ ایمان کی طاقت سے رونما ہوتی ہے. وہ محبت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کے جو ہے غائبانہ کنیکشنز ہیں، عالم الشہادہ میں نہیں خالی ایگزسٹ کرتی، وہ عالم الغیب میں بھی اس سے بڑی طاقت ہے. اس کی آنکھوں سے دور ہو کر بھی وہ محبتیں جو ہیں وہ قائم رہتی ہیں. اس کی جو اگزامپل ہے
اگر آپ کو دیکھنی ہے تو اس کی ایگزامپل جو ہے وہ کس کی کہانی میں ہے؟ یوسف علیہ السلام کی کہانی میں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سوچا، ان کو بڑا حسد ہوا کہ اپنے بھائی سے، کہ یہ میرے ابا کی آنکھوں کے تارے ہیں، تو انہوں نے کہا اقتلوا یوسف، یہ یوسف کو جو ہے قتل کر دو، یا کسی جگہ پھینک دو دور دراز زمین میں جا کر، یعنی دور دراز زمین میں پھینک دو، یہاں تک کہ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم and thus your father's full attention will be devoted to you، یعنی تمہارے ابا جو ہیں، اگر ان آنکھوں کے سامنے سے یوسف کو ہٹا دو گے، آنکھوں کے سامنے سے ان کو دور کر دو گے، نظر سے اوجھل کر دو گے، تو وہ ہمارے ہو جائیں گی، ان کی نظریں جو ہیں، ان کی جو محبتیں جو ہیں وہ ہم پر مرکوز ہو جائیں گی، ہم ان کے چہیتے بن جائیں گے، اور تم بعد میں پھر اپنے اعمال ہم ٹھیک کرتے رہیں گے، لیکن جب تک یہ یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ سامنے رہیں گے، تو یہ جو ہے جب تک یہ سامنے رہیں گے تو ہمارے ابا جو ہیں انہی پر ہی فریفتہ ہوتے رہیں گے، انہی کو ہی چاہتے رہیں گے۔ تو یہ ان کا جو تھا یہ پلان تھا، اور پوری کی پوری کہانی جو تھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ دور کر دیا، لیکن کیا وہ محبت کم ہوئی؟ کیا وہ محبت جو ہے وہ کم ہوئی؟ نہ باپ کی کم ہوئی، نہ بیٹے کی کم ہوئی۔ اور جو غم جو تھا کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو، جو اپنے جب ان کے پاس بنیامین بھی جب چلے گئے ان کے پاس سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو یعقوب علیہ السلام جو تھے، وہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب ان کے بیٹے آئے اور آ کر ان سے کہا، تو انہوں نے صبر کا دامن جو ہے تھام لیا، فصبر جمیل، انہوں نے پہلی بار بھی کہا فصبر جمیل واللہ المستعان، اور جب دوسری دفعہ بھی کہا تو کیا کہا کہ فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہ جمیعا، اور اللہ چاہے گا تو ان کو لے کر آ جائے گا، انہو هو العلیم الحکیم، وہ علیم ہے اور وہ حکیم ہے۔ تو یہ جو محبت کے جو سرے ہیں، جو محبت کے جو دھاگے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، ایمان سے جڑے ہوئے ہیں، عالم الغیب میں ہیں، آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی کیا ہو جائیں گے؟ اپنے ابا کی آنکھوں کے تارے بن جائیں گے، ان کے سامنے رہیں گے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لیا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور کہتے ہیں کاش میرا غم یوسف کے اوپر، جو میرا غم ہے وہ مجھ پر حاوی ہے۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور آنکھیں جو تھی وہ ان کی جاتی رہیں، من الحزن، غم کی وجہ سے آنکھیں جاتی رہیں، اور وہ غم سے بھر گئے۔ وہ ہوا کظیم، کظیم کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ورڈ ہے۔ عظیم کا ورڈ جو ہے آئی تھنک اس سے زیادہ ایکوریٹ ورڈ میں نے نہیں دیکھا جو غم کی ایکچوئل فیلنگ کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں پانی کی مشکیں ہوا کرتی تھیں، جس کے اوپر جو تھی نا پانی، وہ سیکس ہوتے تھے لائک، اور اس میں وہ پانی بھر کر اوپر ایک ڈوری سے لے کر جو ہے ان کا منہ بند کر دیتے تھے، یعنی اور وہ اس طرح کے ہوتے تھے کہ اگر آپ وہ ڈوری کو کھولیں گے، یا جو اس پہ جو رسی سے جس کو سے اس کا منہ باندھا ہوا ہے اس پانی کی مشک کا، تو وہ ایک دم سے وہ جو ہے وہ پانی جیسے لبریز ہوگی، اور پانی جو ہے وہ پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ تو عظیم کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ سولو نہیں کر سکے، جیسے کوئی پانی کی آپ کے گلے کے اندر جو ہے نا، جو ایک لمپ بن جاتا ہے نا انسان کے، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نگل نہیں سکتے، اور وہ غم جو ہوتا ہے آپ کے حلق کے اندر آ کے جو پھنس جاتا ہے، اور لگتا ہے کہ آپ ہٹ جائیں گے، تو وہ ان کے صبر کی یہ کیفیت تھی کہ اس پانی کی مشک کی طرح، مشک کی طرح سے، کہ جس کو آپ نے رسی سے باندھ دیا ہو، اور ذرا سا اس کا وہ ہوگا اور وہ کھل کے جو ہے وہ پھٹ جائے گا، کہ اندر ان کا جو تھا دل جو تھا غم سے بھر چکا تھا۔ یہ ان کے غم کی حالت تھی، یعقوب علیہ السلام کا جو غم تھا۔ اور انہوں نے بیٹوں نے کہا قالوا تاللہ، یا کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بائے اللہ، کہ آپ ختم کریں گے یہ ذکر کرنا یوسف کا کہ نہیں، حتی تکونوا حردن، کہ یہاں تک کہ آپ تو بالکل ہی بیمار ہو جائیں گے، یا تو آپ جان سے جائیں گے، آپ ختم کریں گے یوسف کا تذکرہ کہ آپ نہیں کریں گے؟
یعنی بیٹے جو تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ یوسف جو ہے آنکھوں سے دور ہو جائے گا تو جیسے کوئی محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اب وہ ان کی آنکھوں کے جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ لیکن جن کے دل کے تار بندھے ہوتے ہیں، جن کے دل کے تار جو ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے تھرو بندھے ہوتے ہیں، وہ کہاں ٹوٹتے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کا غم اس قدر بڑھتا چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ان کی آنکھوں کے تارے بننا چاہتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی تو بینائی چلی گئی روتے روتے یوسف علیہ السلام کے پیچھے۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام کے آنے کا وقت آیا تو کیا ان کے ابا نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، میں تو یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ تم کہو گے کہ یہ بوڑھا تو جو ہے یہ کس طرح کی بھولی بھٹکی باتیں کر رہا ہے۔ یہ تم سمجھو گے کہ جیسے میرا تو دماغ جو ہے وہ ٹھکانے نہیں رہا، میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ یعنی کہ وہ محبتیں جو ہیں جو اللہ کے تاروں سے بندھی ہیں وہ غیب میں ہیں، غیب میں ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں کہتے ہیں میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب ان کا یونین ہو جاتا ہے، دوسری طرف اس سے پہلے کہ میں اس کا ذکر کروں، یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کیا کہا، ان کو وہ اکیلے تھے، وہ تنہا تھے، ایک عورت جو بڑی خوبصورت تھی، بڑی سٹیٹس والی تھی، اس کے وہ محل میں رہ رہے تھے، پتہ نہیں سوچتے کہ میں شاید اس کے ساتھ انوالو ہو جاؤں تو پتہ نہیں میرا بھی کوئی سٹیٹس کیا بن جائے گا۔ اور جو ہے وہ ان کے اوپر جو تھی مکمل طور پہ نچھاور تھی، جوان تھے، ان کی جو تھے تمام، جسے کہتے ہیں کہ جو ایک انسان کی جوانی میں جو حالت ہوتی ہے جذبات کی، وہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اس قدر وہ تھا کہ انہوں نے کیا کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، انہوں نے کہا کہ یا رب جیل میں جانا جو ہے، اکیلے تنہائی میں جو ہے ایک اس میں اسیری میں جانا، ایک اس میں جانا جو ہے وہ مجھے اس سے زیادہ محبت ہے۔ کتنے عجیب و غریب ورڈ ہے کہ انہوں نے کیا ورڈ یوز کیا کہ وہ زیادہ مجھے عزیز ہے، اس سے زیادہ مجھے محبت ہے، بجائے اس کے کہ میں اس چیز کی طرف جاؤں جس کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے۔ اور وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر آپ نے اس عورت کی جو کشش ہے، یہ جو ہے مجھ سے نہیں ہٹائی، اس کی جو یہ جس طرف مجھے بلا رہی ہے اس کی طرف سے آپ نے مجھ سے نہیں ہٹایا، تو میں تو جاہلوں میں ہو جاؤں گا، میں تو اندھیروں میں چلا جاؤں گا، میں اپنی امپلسز پر ایکٹ کروں گا تو میں اندھیروں میں جو ہے وہ پھنک جاؤں گا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی تھی کہ وہ شخص جو تھا، جو ایک جس نے ایک جیل کو میں جانے کو جو ہے ترجیح دی، اور جیل میں تو آپ کو پتہ ہے انسان بند جاتا ہے، اسیر ہو جاتا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، اس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ سب سے بڑی آزادی تو یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی محبت میں جو ہے دنیا سے کی اٹریکشن اور دنیا کی جو اٹیچمنٹس ہے اس سے وہ ان سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے اوپر اگر حاوی ہو تو وہ تو سب سے بڑا جسے کہتے ہیں کہ وہ آزاد شخص ہے۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو فری کر لیا اور اپنے آپ کو لبریٹ کر لیا، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو فائنلی دا لاسٹ سین آف دا اسٹوری، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ملایا یعقوب علیہ السلام سے، تو وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تو اپنے والدین کو انہوں نے جو ہے وہ اس پہ جو تخت تھا اس پہ بٹھایا، اور پھر اس کے بعد جو چیز انہوں نے کہی وہ کیا کہا کہ یہی تو میرا خواب تھا یار، کہ اپنے والد سے انہوں نے کہا یہی تو میرا خواب تھا پہلے، کہ میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا کہ مجھے وہ جیل سے نکال کر لے کر آیا، اور آپ سب کو جو ہے وہ تمام جسے کہتے ہیں کہ ایک دور دراز علاقے میں تھے آپ، وہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ لے کر آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے پوری کوشش کی تھی کہ میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں جو ہے یہ جو ایک پوری کی پورا جو فتنہ جو شیطان نے کریٹ کیا تھا،
اس کے بعد یہ انہوں نے اپنی سٹوری بیان کی، لیکن انہوں نے اس کے بعد کیا کہا، ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، میرا رب جو ہے وہ لطیف ہے، میرا رب جو ہے وہ لطیف ہے، انہ هو العلیم الحکیم۔ یہ لفظ کس نے یوز کیے تھے پہلے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے ابا نے کیا کہا تھا، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یہ جو ہے ہوپ فلی کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، کہ میرا رب جو ہے ان کو، میرے بیٹوں کو مجھ سے ملا دے گا کیونکہ وہ علیم الحکیم ہے۔ اور جو بیٹے ہیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے بھی وہی چیز کہی، انہو هو العلیم الحکیم، کہ میرا رب جو ہے وہ علیم ہے اور وہ حکیم ہے، اس کے علم میں ہے اور اس کی حکمت میں ہے، کسی کا ملنا کسی کا بچھڑنا ہر چیز جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کیا چیز ایک اور بات کہی، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو ہے وہ باریک بین ہے، وہ سٹلسٹ آف دا تھنگز ہی نوز، لطیف لما یشاء۔ تو بات کہاں پر میں نے آپ سے شروع کی تھی؟ میں نے سورہ لقمان سے میں نے بات شروع کی تھی، اور میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی لقمان علیہ السلام نے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر ایک ذرہ برابر، رائی برابر بھی وزن کی کوئی چیز ہو جو چھپی ہوئی ہو کہیں پر بھی، چاہے ایک پتھر کے پیٹ میں بھی ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، میرا رب اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ وہ باریک بین ہے اور وہ خبیر ہے، وہ لطیف ہے اور وہ خبیر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب لطیف ہے۔ تو یہ محبتیں جو ہوتی ہیں، یہ اس کے دھاگے جو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جب جڑتے ہیں تو وہ کنویں جو ہوتے ہیں وہ سوکھتے نہیں ہیں، وہ محبتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کی اٹریکشن جو ہوتی ہے وہ عجیب و غریب ہوتی ہے، اور وہ محبتیں جو ہوتی ہیں وہ دائمی ہوتی ہیں، وہ غیب کی محبتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں جو ہے وہ ڈالی ہوتی ہیں، اور یہ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ تو اس لیے جو ہے، اب آپ یہ دیکھیے ایک اور چیز اسی سے ریلیشن شپ میں آپ کو ایک آیت میں بتاتی ہوں، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مؤمنین سے قریب تر ہیں ان کی اپنی ذاتوں کے سے بھی زیادہ، یعنی ہم اپنی ذاتوں سے بہت محبت کرتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے فائدے کا، اپنے بھلے کا سب سے زیادہ پتہ ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کون سا کھانا پسند ہے، مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے، مجھے کیا چاہیے، میں اپنی سب سے بڑی ویل وشر ہوں، رائٹ؟ مجھے اپنا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب غریب آیت بتائی، کیا بتایا کہ النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مومنین سے جو ہیں کہیں زیادہ قریب ہیں ان کی اپنے نفوس کے مقابلے میں، یعنی ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم کو اپنا بڑا پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے اور یہ چیز مجھے، ہم اپنے آپ کو جو ایک پروٹیکٹ کرنے میں اور اپنی تمام خواہشوں کی اور تمام نفس کی جو ہے وہ ہم جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہمارے نفس سے بھی زیادہ ہم سے کلوز ہے، ہمیں جانتے ہیں۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ تو اس لیے جو ہے یہ بات کو سمجھنا کہ محبتیں جو ہیں یہ تمام محبتوں کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے جڑا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبت عطا کی گئی وہ محبت، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ رحمت للعالمین ہیں، تو وہ جو کنواں ہے محبت کا اس میں اتنی زیادہ محبت ہے، اتنی زیادہ محبت ہے کہ ہم اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مؤمنین سے کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم آپ جائیں مسجد نبوی انشاءاللہ تعالی،
اور آپ ادھر کھڑے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ جا کر، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے۔ تو سوچیں یہ ادھر جو شخص ہے اس کے دل میں جو ہے میری ذات سے زیادہ جو ہے مجھ سے محبت ہے، اور یہ کیا اتنی انہونی بات تو نہیں ہے، یہ اتنی انہونی بات تو نہیں ہے، ایک ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ اب بھی اس عمر میں بھی میں اپنی امی سے اگر بات کرتی ہوں، اگر میری طبیعت کبھی امی کو خدشہ ہو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ میں کہتی ہوں امی مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، تھوڑا گلا خراب ہے، تھوڑی وہ تھا، نہیں، وہ ان کو رونا آٹومیٹکلی ان کو رونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی اپنی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو چھپانی پڑتی ہے وہ بات کہ نہیں امی طبیعت بالکل ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا، کیونکہ وہ ان کو تکلیف میں نہیں ڈالنا ہوتا۔ تو اسی طرح سے ایک ماں کی جو محبت ہوتی ہے، وہ ایک بچہ جو ہے وہ کھیلنے جا رہا ہے، آگ سے کھیلنے جا رہا ہے، وہ سانپ کو اٹھانے جا رہا ہے، کوئی نقصان والی چیز کو، وہ بچے کو تو بڑی اٹریکٹ کر رہی ہے نا، چھوٹا بچہ ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، ماں ایک دم سے اس کا ہاتھ جو ہے کھینچے گی، بچہ روئے گا نہیں مجھے یہی چیز چاہیے، ماں اس کو کھینچے گی اس کو کہ نہیں، تو اس ماں کو جو ہے اس کی اپنی ذات سے زیادہ، اس بچے کی ذات سے زیادہ وہ بچہ جو کچھ سمجھتا ہے ماں کو زیادہ پتا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ترین ہیں، وہ جو جانتے ہیں کہ تمام انسانیت کے لیے جن کو رحمت بنا کے بھیجا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ کنواں ہے کہ جو آب زمزم کی طرح جو ہے وہ اس میں پانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ النبی کا سلسلہ جو ہے ہمیں جاری رکھنا چاہیے کہ یہ وہ ہے کنواں محبت کا جو محبت دیتا رہتا ہے، ہم ان پہ سلام بھیجتے ہیں، وہ ہم پر سلام بھیجتے ہیں اور کہیں زیادہ۔ پھر اس کے بعد اسی لیے کہا گیا کہ اگر قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم مڑ کر چلے جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ لا يحب الکافرین، یعنی دو چیزوں کی خاص طور پہ جو ہے وہ چیز کی گئی، ایک ورڈ یوز کیا گیا اتباع کا، اور دوسری ورڈ یوز کیا گیا اطاعت کی، یہ دو لیولز ہیں۔ اتباع کا جب ورڈ ادھر آیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرے قدموں میں چلو۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بالکل فالو کرنا، ہر چیز میں فالو کرنا، یعنی کسی سے آپ کو اتنی محبت ہو جائے نا کہ آپ بس قدم با قدم اس کو آپ فالو کریں۔ آج کل تو فالوور کا ورڈ بڑا کامن ہے سوشل میڈیا پر، یعنی کسی کے آپ کو اتنی پسند، لوگ اتنا پسند کرتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ سیلیبریٹی نے کیسے کپڑے پہنے تھے اور کہ کون سا کیا چیز لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کوئی سیلیبریٹی چاہیے، سب سے بڑی سیلیبریٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کہہ دیجئے فاتبعونی، اور یہ فاتبعونی کیا ہوتا ہے کہ یہ محبت والا رشتہ ہے، کہ جو ہوتا ہے نا کسی کے پیچھے 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 جانا، اس کو یہ چیز پسند ہے تو مجھے بھی یہ چیز پسند ہے، ان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے مجھے بھی کسی کے رنگ میں جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ ڈھل جانا، ٹھیک ہے۔ یحببکم اللہ، یہ ایک لیول ہے، لیکن فرض کریں کہ اتنی کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی آپ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کلوزلی جانتے ہیں یا اپریشیٹ کر پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو پھر بھی تم اطاعت کرو رسول کی، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم مڑ گئے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ جو چیز ہے، تو یہ چیز کس طرح سے سمجھ آتی ہے؟ تو ایک اور آیت ہے سورۃ الحزاب کی جو بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، اسی آیت پر پرابلی آج ہم ختم کریں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سارے لوگ دیکھتے ہیں نا، کوئی اپنی نظر، سب اپنی اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، ایک مومن کی نظر ہے، ایک عام مسلمان کی نظر ہے، ایک جو ہے نان مسلمز دیکھتے ہیں ان کی طرف، کوئی لوگ ان کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ زاویے سے جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انڈیڈ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں،
جو ہے تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، یعنی کہ ایک رول ماڈل ہے، بہترین رول ماڈل جو ہے اسوۃ حسنہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کس کے لیے؟ کہ جو امید لگا کے بیٹھا ہے اللہ میں اور آخرت کے دن میں، یعنی ایمان والوں کے لیے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ بڑی بڑی زبردست آیت ہے، اور آ، مجھے میں آپ کو اس آیت کے اندر بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو اپنی محبت اور ان کو کسی کو بڑھانی ہے، تو ظاہری بات ہے، ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کوئی چیز آپ کو بہت کلیئرلی نظر آتی ہے تو آپ اس کو بڑی کسی چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے اسوۃ حسنہ جو ہے، یعنی رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہی کو نظر آئیں گے کہ جس کی جو نظر اس دنیا میں نہیں ہے خالی، بلکہ آخرت میں بھی ہے، یعنی کہ اس کو اللہ کی چاہ ہے، اور اس کو یوم حشر کی طرف، یوم آخرت کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ گلاسز پہنتے ہیں، اگر آپ کی گلاسز کے جو جو شیشے ہیں وہ دھندلے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو نکالیں گے گلاسز کو اور صاف کریں گے نا۔ جب صاف کریں گے تو آپ کو ایک دم سے آپ کا جو ہے وہ ویو جو ہے آپ کا کلیئر ہو جائے گا، اور آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، مطلب سچی چاہت تو وہی ہوگی نا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں۔ لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ، اس میں کوئی اس میں بات نہیں۔ ہم بہت کلیم ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن واقعتاً اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اس کی تو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی دے دی کہ تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو تم ان کا اتباع کرو گے، اور اتباع نہیں تو اطاعت تو ضرور کرو گے، یعنی ان کے حکم سنو گے، اس کی سرگردانی نہیں کرو گے، ان کی بغاوت میں نہیں جاؤ گے، ورنہ تم کافروں میں شامل ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دی، کسوٹی تو بتا دی ہم کو۔ اب یہ سمجھ لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت امیزنگ رول ماڈل نظر آئے۔ اگر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا اندازہ کرنا ہے، تو جسے کہتے ہیں نا کوئی چیز آپ کو اتنی کلیئرلی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو آپ کو کیا چیز کی کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو گلاسز اپنی صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس میں فارمولا کیا دیا؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی اپنے دلوں کی جو اینک ہے، اپنے دلوں کی جو لینسز کو تمہیں صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اس کو تمہیں پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے اپنی اینک کو تم صاف کرتے ہو نا، اپنے دلوں کو جو ہے چمکا لو اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ کے اتنا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرو کہ تمہارا جب یہ جو تمہاری جو لینسز ہیں یہ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی، تب تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور زیادہ نظر آتی چلی جائے گی۔ جب ہمارے دلوں کا میل ہٹے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ کی جو ذات ہے جو ایک چاند کی طرح روشن ہے، حسین ترین چاند کی طرح، اس چاند کے اوپر جو ہے ہماری اپنی اندھیرے جب چھا جاتے ہیں، ہماری اپنی ذات کے جو اندھیروں کے بادل اس کے اوپر چھا جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کر کے جب ہمارا دل صاف ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے ذکر میں، یعنی اللہ کو یاد کرنا، سچی لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، تاکہ یہ دل کا شیشہ جب منور ہوتا چلا جائے گا تو اس چاند کا عکس جو ہے اس دل میں اترتا چلا جائے گا، اور جب اس چاند کا عکس جو ہے اس دل میں اترتا چلا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہم کو عطا کریں گے تو پھر ہم ان کے قدم بقدم ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، یہ محبت کا رستہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے گا۔ اس آیت کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا کہ
جو لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کر سکتے تو اندھے وہ ہیں جو ہے جو اس جو ہے اس چاند کو نہیں دیکھ سکتے، اس سورج کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ان کے دل جو ہے نابینا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس آیت کے اندر تو جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے ہم کلوز ہوتے چلے جائیں گے، جتنا ہمارا جو ہے دل جو ہے وہ صاف ہوتا چلا جائے گا، ہمارے لیے یہ سفر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو تزکیہ نفس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی، تو یہ پھر یہ محبت کا رشتہ جو ہے، تو اس لیے فائنلی تو آج کی جو آیت ہم نے کی کہ تم ایمان جو ہے وہ شرط ٹھہری، ایمان جو ہے وہ شرط ٹھہری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ روم میں کہا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ إِنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی آیتوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے نفوس میں سے تمہارے ازواج بنائے ہیں کہ تم ان کے ساتھ سکون پا سکو، ان کے ساتھ تم وہ ٹھنڈک پا سکو۔ تو آپ کی جو دل کی جو ٹھنڈک ہے، جو تار ہیں جو دل کے، وہ غیب میں جو ہے وہ اگر جڑیں گے ہمارے اور میرے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی اور ہمارے جو اسپاؤسز ہیں، جتنا ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا نا، اتنی ہماری فریکوینسیز جو ہیں وہ آپس میں میچ کرتی چلی جائیں گی۔ یہ اس طرح سے ہے۔ اور پھر یہ چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں، اس میں بلیسنگ ڈالتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی کا بہت جلدی کسی سے دل بھر جاتا ہے، اور کبھی کبھی 30 ایئرس 40 ایئرس بھی کسی کی شادی میں ہو جاتے ہیں، اس کو اپنی جو وائف میں یا ہسبینڈ میں جو ہوتی ہے وہی اٹریکشن کیا نظر آتی ہے کمرے میں، شی واکس ان تو ہی کی ناٹ ٹیک ہز آئیز آف ہر، لائک اس کو ابھی بھی بہت خوبصورت لگتی ہے۔ تو یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی ظاہری بات ہے، ایجنگ ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن محبت جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہوتا ہے۔ یہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہوتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان، اللہ کے ساتھ جو سلسلہ جو جڑنا جو ہے، اللہ تعالیٰ جو کے ساتھ جو ہے وہ جب سلسلہ جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، جَعَلَ بَيْنَكُمْ کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے بینکم تمہارے بیچ میں مودہ، مودہ بہت شدید محبت، و رحمہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت جو ہے تمہاری ذاتوں کے بیچ میں کریٹ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کیا خوبصورت آیت کا اختتام ہوتا ہے کہ اس میں آیتیں ہیں ان کے لیے جو تفکر کریں، تفکر کریں۔ جو لوگ ظاہری خوبصورتی کے اوپر اور ظاہری چیزوں کے اوپر جاتے ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو ظاہری اس دنیا میں رہتے ہیں، خالی عالم و شہادہ میں رہتے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو لوگ تفکر کریں گے تو وہی سوچیں گے کہ اب تو کچھ رہا ہی نہیں، اب تو کیا، کون سی خوبصورتی اور کون سی کیا اور کیا، لیکن یہ محبت کیسی ہے جو ابلی چلی جا رہی ہے؟ یہ محبت کے کنویں کیسے ہیں جو جن کے میں برکت ڈالی چلی جا رہی ہے؟ تو اس کو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ محبت جو ہے یہ اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہے، اور جس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکت ہو جائے وہ چیز آب زمزم بن جاتی ہے، وہ چیز آب زمزم بن جاتی ہے، اس کا پانی جو ہے وہ بلتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم تفکر کرو اور تم جانو، تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی محبتیں ہیں دلوں میں، اللہ کی دی ہوئی رحمتیں ہیں دلوں میں، یہ محبت بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مودہ، رحمتیں اور برکتیں اور تمام تر جو ہے نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں، اور لا انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر سلسلہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔